ایک بیچاری بہو نے مجھ کو میسج کیا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ اس کے سسرال میں ہوا، تو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، آپ لوگ مجھے اپنی رائے دیں، ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ 20 سال ہو گئے اس کی شادی کو، اور اس کا جو چھوٹا دیور تھا اس کو اچانک سے کینسر ہو گیا۔ وہ جو ہے ہاسپٹل میں کام کرتی تھی، یہ بہو جو ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس ہاسپٹل میں وہ کام کرتی تھی اسی ہاسپٹل میں اس کے دیور کو ایڈمٹ کیا۔ تو ویسے ہی اس کے کینسر ہونے سے پہلے ہی اس نے اپنے سسرال کی، نندوں کی، ساس کی، دیوروں کی، سب کی بہت خدمتیں کری، کھانے پکا کے کھلائے، ان کے اچھے وقت میں، برے وقت میں وہ ان کے ساتھ کھڑی رہی۔ تو جب یہ اتنا برا وقت آیا تو ظاہر ہے اس نے تو کھڑا ہونا ہی تھا، یعنی کہ وہ انہیں اپنی فیملی سمجھتی تھی۔ تو پھر جب اس کے آخری دن چل رہے تھے، کیونکہ اس کو بہت خطرناک قسم کا کینسر ہوا تھا، 3 مہینے کے اندر اندر وہ جو ہے انتقال پا گیا۔ تو جب اس کو جو ہے یہ بیماری چل رہی تھی تو اس جو بہو ہے یہ، یعنی اس کی جو بھابھی ہوئی، اس نے اس کی بہت مدد کری ان ٹائم پہ بھی، جب کہ اس کے گھر والے وزٹنگ آور پہ نہیں آ سکتے تھے ہاسپٹل، تو وہ جا کر کے اس کی مدد کرتی تھی، کھانا وغیرہ اس کو کھلاتی تھی۔ حالانکہ بھاری اس کا جسم تھا بیمار کا، مریض کا، اس کے دیور کا، وہ اس کو اٹھا کر کے اس کے منہ میں لقمے ڈالتی تھی چمچے سے۔ اور جس ٹائم پہ اس کی اپنی بہنیں، یعنی اس کی نندیں نہیں آتی تھیں اس سے ملنے کے لیے، وہ اس سے ملنے جاتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ تو اس کا شوہر دیکھتا تھا یہ سب کچھ، اور بہت وہ اس کو اپریشیٹ کرتا تھا، اس کا شکر گزار تھا کہ تم نے اتنا میرا ساتھ دیا میرے مشکل ٹائم میں۔ لیکن ساس سسر بھی دیکھتے تھے، وہ بھی اس کا شکریہ ادا کرتے تھے، جو نہیں دیکھتے تھے وہ تھی نندیں، اور دیکھ بھی لیتی تو بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہونا تھا، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے رسول کریم نے فرمایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اکثروا من ذکر ہادم اللذات، یعنی کہ ملک الموت کا اور موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو اپنے مجالس میں، تاکہ لوگ جو ہیں ڈریں آخرت سے اور موت سے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، یعنی کہ موت ایک عظہ اور عبرہ کی چیز ہے، وہی بس انسان سوچ لے کہ اس نے آخر میں مرنا ہے اور اس کا حساب کتاب ہونا ہے، تو وہ ڈرے برے کام کرنے سے۔ لیکن کچھ لوگوں پر موت بھی نہیں اثر کرتی۔ المہم تو ہوا یہ جی کہ 3 مہینے آنا جانا لگا رہا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی گھر میں اگر کوئی اس طرح کا بیمار ہو جائے، اس طرح کا مریض ہو جائے، اور آپ لوگوں کو یہ خبر بھی ہو کہ وہ چند دنوں کا مہمان ہے، تو پھر کتنا اسٹریس اور ایٹماسفیئر آپ کے گھر کی کیسی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ المہم ان سارے دوران میں اس کے بعد ایک دن وہ آ گیا جب اس کا انتقال ہو گیا۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو ظاہر رونا دھونا، سب کو دکھ ہوا، سب روئے، سب جہاں جنازہ نہلاتے ہیں مغسلۃ الاموات وہاں گئے، تو یہ بہو بھی گئی ان کے ساتھ وہاں پر، تو لوگ آئے، وہاں تک کے لوگ آئے، تو جو لوگ ان کو تعزیت دینے آ رہے تھے وہ اس کی بہو کو بھی تعزیت دے رہے تھے کہ جیسے وہ ان کی فیملی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے اپنی ساس کو بھی سنبھالا ہوا تھا، اپنے شوہر کو بھی وہ سنبھال رہی تھی، سب کچھ ہوا۔ پھر گھر پہ تعزیت کا سلسلہ شروع ہوا، لوگ آئے، تعزیت دی، چلے گئے، سب کو اس نے مہمان نوازی بھی کری، سب کو چپ کرایا، دلاسا دیا۔ دوسرے دن میت ہونے کے دوسرے دن، یعنی تعزیت کے دوسرے دن، وہ گئی اپنے سسر کے گھر، بہو جو ہے، تو اس کا سسر بھرا بیٹھا ہوا تھا۔ کس نے اس کو بھرا؟ اس کی نندوں نے۔ جیسے شیطان وسوسہ کرتا ہے ویسے انسان وسوسہ کرتے ہیں، خناس کی طرح۔ اس کے بعد اس کی نندوں نے کیا وسوسہ کیا کہ ہماری بھابھی نے ہم سے تعزیت نہیں کری ہمارے بھائی کے مرنے پہ، اب بتاؤ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ گئی، پھر ان کے سسر صاحب جو تھے وہ ان پہ غرائے، تم نے میری بیٹی کو تعزیت نہیں دی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ یہ سن کر کے ہی چکر آ گئی کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، ہم آپ کے دکھ میں، آپ کے سکھ میں اول آگے آگے کھڑے تھے ہر چیز میں، اور اب جب اپنا مطلب نکل گیا تو آپ نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی، کیا مطلب تعزیت نہیں دی؟ اور یہ سب کچھ جو ہم نے کیا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہے، سب کچھ کیا، مدد کرائی، اور وزٹنگ آور جب نہیں وہ تھا مسموح، تب میں آپ لوگوں کو جو ہے لے کر کے جاتی تھی اندر آپ کے بیٹے سے ملانے کے لیے، اور جب آپ لوگ نہیں آ سکتے تھے تو ہر روز میں ملتی تھی اسے، جا کے اس کی مدد کرتی تھی، اور اس کے جانے کے بعد بھی ہر چیز میں ہم یعنی کھڑے رہے، میں اور میرے گھر والے آپ کے ساتھ۔ اور اب آپ مجھ سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ تم نے میری بیٹی کو تعزیت نہیں دی؟ کیسے دیتے ہیں تعزیت؟ اور ایک لفظ نہیں کہا اس وجہ سے، بس تو انہوں نے پکڑ لیا کہ بھائی جی نہیں نہیں نہیں، تم نے میری بیٹی کو تعزیت کیوں نہیں دی؟ اور وہ لڑنے لگ گئے اپنی بہو سے، اور نند جو ہے وہ بڑی خوشی خوشی اچھل رہی تھی اپنے کمرے کہ ہاں میں نے فتنہ کرا دیا، میں نے لڑائی کرا دی۔
اس کے بعد سے اس کی یہ جو ان کی بہو تھی اس نے تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد سے وہ ان کے گھر میں جنازہ اٹھے یا کسی کی ڈولی اٹھے وہ بن چکی ہے غیر ان کے لیے، اس نے ان سے کٹ آف کر لیا۔ آپ لوگوں کی رائے میں کہ جو بہو نے کیا وہ صحیح تھا یا اس کو درگزر کر دینا چاہیے تھا یا اسے کیا کرنا چاہیے تھا اس سچویشن میں؟ مجھے تو نہیں پتا بھائی۔ میں نے اس کو بولا بیٹا جو آپ نے کیا وہ صحیح کیا، لیکن پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ میرا جواب غلط ہو، تو آپ لوگوں سے اپنی رائے دیں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کی جزائے اعمال ضرور دے، دنیا میں آخرت سے پہلے، اچھے لوگوں کو بھی اور برے لوگوں کو بھی۔ بائی۔